عزیزان گرامی وقار، اب دیکھیں روحانیت اور ولایت کا کس مقام پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فائز تھے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی و آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ غنی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مرتبہ، اب سنیں، اب روحانیت اور ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فاروق اعظم کی روحانیت اور ولایت کس قدر بلند و بالا۔ ایک مرتبہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما تھے، آپ کا دور خلافت تھا، آپ امیر المومنین تھے۔ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتائیں، اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو اس فاروق اعظم نے کہا کہ بھائی پوچھو، کیا پوچھنا ہے، کیا خواب تم نے دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں میرے جسم پر، پورے جسم پر سبزہ اگا ہوا ہے، ہریالی گھاس اگی ہوئی ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گھاس جو ہے وہ سوکھ کر جھڑ کر گر رہی ہے، تو اس کی تعبیر مجھے بتائیں۔ اب فاروق اعظم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا بات پوچھ رہے ہو، تعبیر وغیرہ یہ تو روحانیت کی بات ہے، میں وہ سب نہیں جانتا، میرا کام تو بس سیاست کو سنبھالنا ہے، خلافت کو سنبھالنا ہے، مجھ سے یہ پوچھو کہاں جنگ ہوگی کہاں نہیں ہوگی، کہ اسلام کا دائرہ کتنی دور تک پہنچا ہے، کہاں نہر جاری کرنی ہے یا نہیں۔ ایک ایڈمنسٹریٹر کا، ایک ایم ایل اے کا، ایک بڑے آدمی کا یہی کام ہوتا ہے جو منسٹر کے لیول پر ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں یہ سب نہیں جانتا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ نبی کا جانشین کوئی تھوڑی ایسے ہی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خواب اس بندے نے، اس شخص نے سنایا، تو فاروق اعظم نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر یہی تم نے خواب دیکھا ہے تو تم پر ضروری ہے کہ تم توبہ کی کثرت کرو، تم استغفار کی کثرت کرو۔ اس نے پوچھا حضور کیوں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ گھاس جو تیرے جسم پر اگی ہوئی تھی وہ دین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، اور جب وہ جھڑ کر گر رہی ہے، سوکھ کر، تو وہ کفر میں تبدیل ہو رہی ہے، اندیشہ اس بات کا ہے کہ تو کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تعبیر الٹی سیدھی ہوتی ہے، خوابوں کی تعبیر اکثر جو ہے نا الگ تھلگ ہوتی ہے، عام بندہ اسے نہیں سمجھ پاتا، لیکن فاروق اعظم نے بڑی شاندار اس کی تعبیر فرما دی۔ اب اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، اب بات ذات پر آ گئی نا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی تعبیر کیوں مانوں، ہو سکتا ہے آپ نے غلط تعبیر بھی کی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہوگی، سہو ہو گیا ہوگا۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اے فاروق اعظم، اے امیر المومنین، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے وہ خواب ہی نہیں دیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے خواب ہی نہیں دیکھا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ تعبیر پر اس نے انگشت تنقید نہیں اٹھائی کہ تعبیر غلط ہو سکتی ہے اے امیر المومنین، مگر اس نے کہا کہ اے فاروق اعظم، میں نے خواب ہی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں فاروق اعظم کی جلالت اور آپ کا وقار اور مقام کیا ہے۔ آپ نے اپنے سر کو نیچے جھکایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھ کھول کر فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تو نے خواب دیکھا یا نہ دیکھا۔ اب جملے پر غور کریں، کس قدر روحانیت سے بھرپور آپ کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تو نے خواب دیکھا یا نہ دیکھا، عمر نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اس زبان سے جو نکل جائے گا اللہ رب العزت اسی کو تقدیر بنا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زبان کن۔ اللہ اکبر۔ یہاں کہا وہاں وہ عمل میں آ گیا۔ یہ مقام تھا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا، اور علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار فاروق اعظم کی رائے کے مطابق تقریباً قرآن مجید کی 22 آیات طیبہ نازل ہوئی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سرکار فاروق، اب تک وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، حکم وارد نہیں ہوا تھا، فاروق اعظم نے رائے اور مشورے کا اظہار کیا، آپ کے عین مشورے کے مطابق قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ کتنا بڑا مقام ہے الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، کہ جس کی رائے اور مشورے کے مطابق قرآن بولتا ہو، یہ فاروق اعظم۔ یہ روحانیت نہیں ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ اللہ